مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا وشفیعنا وحبیبنا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم. میرے معزز سامعین و ناظرین، ختم نبوت کا عقیدہ ان اجماعی عقائد میں سے ہے کہ جو اسلام کے اصول اور ضروریات دین میں شمار کیے گئے ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر کے آج تک ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا آیا ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تعویل اور تخصیص کے خاتم النبیین ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت قرآن کریم کی صریح آیات اور احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے، جس کا منکر قطعاً کافر مانا گیا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی تعویل اور تخصیص کی اجازت نہیں دی گئی، کسی قسم کی تعویل اور تخصیص کو قبول نہیں کیا گیا. امت محمدیہ میں جو سب سے پہلا اجماع ہوا وہ اسی مسئلے پر ہوا کہ مدعی نبوت جو دعوی نبوت کرے اس کو قتل کیا جائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ مسیلمہ کذاب کے قتل اور اس کے جو پیروکار تھے ان کے ساتھ مقابلہ اور مقاتلہ کے لیے حضرت خالد ابن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی اور سربراہی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا ایک لشکر روانہ کیا. اس بارے میں اس وقت کسی کو تردد نہیں تھا اور نہ کسی نے یہ سوال اٹھایا کہ مسیلمہ کس قسم کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، آیا وہ مستقل نبوت کا مدعی ہے، ذلی یا بروزی نبوت کا مدعی ہے. نہ کسی نے مسیلمہ سے اس کی نبوت کے بارے میں دلائل پوچھے کہ تم جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہو تمہارے پاس نبوت کے دلائل کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں، معجزات کیا ہیں. بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا لشکر مسیلمہ کذاب سے جہاد کے لیے
یمامہ روانہ ہوا، اور اس جنگ میں، اس مقابلہ اور اس معرکہ میں جو لوگ مسیلمہ کذاب کے ساتھ میدان کارزار میں آئے تھے، ان کی تعداد تقریباً 40,000 مسلح جوانوں کی تھی۔ ان 40,000 میں سے 28,000 مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے، اور مسیلمہ کذاب وہ بھی مارا گیا، اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر سمیت فتح یاب ہوئے، اور بہت سا مال غنیمت لے کر کے مظفر اور منصور اور کامیابی کے ساتھ مدینہ منورہ واپس آئے۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک وقت میں مدعی نبوت مسیلمہ کذاب اور اس کی امت اور اس کے پیروکاروں سے جہاد اور قتال کو یہود اور نصارہ اور مشرکین کے ساتھ جہاد اور قتال پر مقدم سمجھا، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مدعی نبوت، دعوی نبوت کرنے والا اور جو اس کے پیروکار ہوں، اس پر ایمان لانے والے ہوں، اس کی امت ہوں، ان کا کفر یہود اور نصارہ اور مشرکین کے کفر سے بڑا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عام کفار سے صلح ہو سکتی ہے، ان سے جزیہ قبول کیا جا سکتا ہے، مگر مدعی نبوت سے نہ کوئی صلح ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان سے کوئی اسی قسم کا جزیہ قبول کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگر آج کل کی طرح کے سیاستدان ہوتے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیتے کہ جی ہمیں باہم تفرقہ نہیں کرنا چاہیے، آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، مسیلمہ کذاب اور اس کی امت کے ساتھ، اس کے لوگوں کے ساتھ مل کر کے یہود اور نصارہ کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس وقت کے مسلمانوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر کسی قسم کا کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ امام العصر حضرت مولانا سید محمد انور کاشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسیلمہ کذاب اور مسیلمہ پنجاب کا جو کفر ہے یہ فرعون کے کفر سے بڑا ہوا ہے، اس لیے کہ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، وہ مدعی الوہیت تھا، اور الوہیت میں کوئی التباس اور اشتباہ نہیں ہے۔ ادنا عقل والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو شخص کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے اور انسانی ضروریات کے اندر وہ مبتلا ہے تو وہ خدا کہاں ہو سکتا ہے۔ لیکن مسیلمہ کذاب مدعی نبوت تھا، اور انبیاء کرام جن سے بشر سے تھے، اس لیے ظاہری بشریت کے اعتبار سے سچے اور جھوٹے نبی کے اندر التباس ہو سکتا ہے۔ اس لیے مدعی نبوت کا فتنہ فرمایا کہ مدعی الوہیت کے فتنے سے کہیں زیادہ بڑا اور اعظم ہے۔ ایک طرف جو آدمی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، دوسری طرف نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو فرمایا کہ مدعی نبوت کا فتنہ خدائی کے دعوے دار سے زیادہ بڑا ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں خلفاء اور سلاطین اسلام کا یہ معمول رہا ہے کہ ان کے زمانے کے اندر جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تو اسی وقت اس کا سر جو ہے انہوں نے قلم کر دیا۔ آل حق نے اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے اور اس کے استیصال کے لیے جو سعی اور جدوجہد اور کوشش ممکن تھی اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مدعی نبوت سے جہاد بالسیف بھی کیا، اور جہاد قلمی اور لسانی یہ علماء حق کا کام تھا۔ تو الحمدللہ ہر دور کے اندر علماء نے اس جہاد میں کوئی کوتاہی نہیں کی،
اور تقریر اور تحریر کے ذریعے سے اور ہر طرح سے مدعی نبوت کا مقابلہ کیا۔ تاج الاساتذہ امام العصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی وفات سے چند روز پہلے فارسی زبان کے اندر ایک مختصر رسالہ خاتم النبیین کے نام سے تعریف فرمایا، جس میں آیت خاتم النبیین کی تفسیر فرمائی۔ تو اسی آیت کریمہ کے بارے میں، جو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور مسئلہ عقیدہ ختم نبوت کی پہلی دلیل ہے، اس آیت کریمہ کی کچھ تفسیر اور اس کا شان نزول آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور سب پیغمبروں کی مور یعنی سب سے آخری نبی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل تمام عرب جن تباہ کن رسومات کے اندر مبتلا تھا، ان میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ متبنہ، لے پالک، منہ بولا بیٹا اگر کسی کا ہوتا تو تمام احکام اور تمام احوال میں اسے حقیقی اور نسبی بیٹے جیسا سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی آدمی کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا، جسے متبنہ یا لے پالک کہتے ہیں، تو لوگ پھر اس کو اسی آدمی کا بیٹا کہہ کر کے پکارا کرتے تھے، اور منہ بولے بیٹے کو حقیقی اور نسبی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا کہ جس طرح حقیقی بیٹے کے مر جانے یا طلاق دینے کے بعد باپ کے لیے بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، اسی طریقے سے متبنہ کے مر جانے یا اس کے اپنے بیوی کو طلاق دینے کے بعد متبنہ کی بیوی سے باپ کے لیے نکاح حرام ہے۔ اس کو وراثت کے اندر شریک کیا جاتا تھا، اور تمام رشتے ناتے، حلت اور حرمت کے تمام احکام میں اسے حقیقی اور صلبی بیٹے کی طرح سے سمجھا جاتا تھا۔ یہ جو رسم تھی یہ بہت سارے مفاسد کے اوپر مشتمل تھی۔ ایک تو اس کے اندر نسب کا اختلاط اور مکس اپ تھا، پھر غیر وارث شرعی کو اپنی طرف سے وارث بنانا، اور پھر ایک چیز جو شرعاً حلال ہے اس کو اپنی طرف سے حرام قرار دینا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت سارے مفاسد اس کے اندر پائے جاتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک صحابی رسول تھے، جو اصل میں آزاد اور شریف النسب تھے، بچپن میں کوئی ظالم ان کو پکڑ کر کے لے گیا اور غلام بنا کر کے ان کو مکہ کے بازار میں فروخت کر گیا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بچے تھے، ان کو خرید لیا، اور خریدنے کے کچھ دن بعد انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔
جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوشیار ہو گئے تو ایک دفعہ تجارتی سفر کے سلسلے میں وہ اپنے وطن کے قریب سے گزرے تو ان کے بعض رشتہ داروں نے، بعض اقارب نے ان کو دیکھ لیا اور معلوم ہو گیا کہ یہ زید بن حارثہ ہیں، اور تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور ان کے بھائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم سے معاوضہ لے کر کے زید کو ہمارے حوالے کر دیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاوضہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر زید خوشی سے تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میری طرف سے بالکل اجازت ہے، وہ جا سکتا ہے، لیکن تم زید سے پوچھ لو۔ باپ اور چچا نے جب زید سے دریافت کیا اور اسے پوچھا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہونا چاہتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر کے عزیز رکھتے ہیں اور باپ سے زیادہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں۔ اس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا اور اپنا متبنہ بنا لیا، لے پالک اور منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ تو عرب کے دستور کے مطابق لوگ حضرت زید کو زید ابن محمد کہہ کر کے پکارنے لگے۔ اسلام جو کہ دنیا میں اسی لیے آیا ہے کہ کفر اور ضلالت کی بیہودہ رسومات کو ختم کیا جائے، اس لیے اسلام کا فرض تھا کہ وہ اس رسم کا بھی استحصال کرے اور اس کو جڑ سے اکھیڑ پھینکے۔ تو اس لیے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے دو طریقے اختیار کیے، ایک قولی اور دوسرا عملی۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو يهدي السبیل ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا تمہارے لئے پالکوں کو تمہارے بیٹے، یہ بات ہے اپنے منہ کی، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے ٹھیک بات اور وہی راستہ سمجھاتا ہے۔ پکارو اپنے لے پالکوں کو ان کے باپ کے نام سے، یہی پورا انصاف ہے اللہ کے یہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بتلا دیا گیا کہ شرکت نسب اور شرکت وراثت اور احکام حلت اور حرمت وغیرہ میں لے پالک کو، متبنہ کو، منہ بولے بیٹے کو بیٹا نہ سمجھا جائے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے کر کے لے پالک اور متبنہ بنانے کی رسم ہی توڑ دی اور فرمایا کہ جو تمہارا لے پالک ہو، منہ بولا بیٹا ہو، اس کو اس کے اصل باپ کے نام سے پکارو، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ نزول وحی سے پہلے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کہہ کر کے پکارتے تھے، اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد صحابہ نے ان کو زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا
اور زید بن حارثہ کہنے لگے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا ہوا تھا، ان کی آپس میں شادی ہوئی تھی، لیکن ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، موافقت نہیں تھی، ہر وقت ان بن رہتی تھی۔ تو اس وجہ سے نتیجہ جو ہے اس ان بن کا طلاق کی صورت کے اندر ظاہر ہوا، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر لیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تاکہ جاہلیت کی جو رسم ہے وہ ٹوٹ جائے اور لوگ متبنہ کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کو جو حرام سمجھتے ہیں یہ رسم ختم ہو جائے اور لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو جائے کہ متبنہ کی بیویوں سے نکاح کرنا حلال ہے، اور آئندہ کسی مسلمان کو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ اور کسی قسم کا انقباض کا کوئی خطرہ نہ رہے۔ لیکن جو ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تو جاہلوں اور منافقوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ دیکھو جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لی ہے۔ حالانکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، بامر خداوندی نکاح کیا تھا۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، کہ جب زید زینب سے طلاق دے کر کے فارغ ہو گئے تو ہم نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا، زوجناکہا، اور نکاح کس لیے کروایا؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی واقع نہ ہو۔ آپ نے بامر خداوندی نکاح کیا تو کفار نے، منافقین نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا کہ دیکھو جی، اس نبی کو دیکھو، یہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر بیٹھا ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ تانے دیے تو ان تانوں کے جواب اور ان کے اعتراضات کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت کریمہ نازل فرمائی، اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخر الانبیاء ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے نسبی باپ نہیں ہے۔ تو جب کسی من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے نسبی باپ نہیں ہے، تو حضرت زید کے باپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبی نہ ہوئے، اور جب حضرت زید کے نسبی باپ نہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی متعلقہ بیوی سے نکاح کر لینا بلا شک و شبہ جائز اور مستحسن ہے۔ اس بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو متون کرنا
یہ سراسر نادانی اور حماقت ہے۔ ان لوگوں کے دعوے کے رد کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مطائن اور ان کے طعنوں اور ان کی تشنیع کا مبالغہ کے ساتھ رد کرنے اور بے اثر ثابت کرنے کے لیے اس مضمون کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید کے باپ نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ بس ایسی ذات جس کا کوئی بیٹا ہی موجود نہیں ہے، اس پر یہ الزام لگانا کہ اس نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، یہ کس قدر ظلم ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 4 فرزند ہوئے ہیں، قاسم، طیب، طاہر، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے، اور حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے، تو پھر یہ ارشاد کیسے صحیح ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب خود قرآن کریم کے الفاظ میں موجود ہے، اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، من رجالکم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرزند بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے، ان کو مرد کہے جانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اس لیے آیت کریمہ میں من رجالکم فرمایا ہے، من ذکرکم، من ابنائکم، من اولادکم نہیں فرمایا۔ تو جب زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی بیٹے نہ ہوئے تو ان کی متعلقہ سے نکاح کرنا بلا شبہ جائز ہوگا، اور اس پر طعن کرنا یہ سراسر نادانی ہوگی۔ اس کا ایک دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں میں سے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ حضرت قاسم، طیب اور طاہر کی وفات پہلے ہو گئی تھی، اور ابراہیم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، لہذا اس وقت کے لحاظ سے تو مطلقاً یہ کہنا بھی درست تھا کہ آپ کسی مرد یا لڑکے کے باپ نہیں ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کا نزول کا مقصد ان کفار اور ان منافقین کے اعتراضات کا جواب دینا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برات اور عظمت شان بیان فرمانا مقصود تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ، مگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اور خاتم النبیین ہیں، آخر الانبیاء ہے۔ پہلے جملے میں بتایا گیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ اب اس کے اوپر سرسری نگاہ سے دیکھا جائے تو کچھ شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ ان شبہات کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَٰكِن رسول اللہ، وَلَٰكِن کے ساتھ اس کی آگے تفسیر فرمائی ہے، اس لیے کہ وَلَٰكِن کا جو لفظ ہے لغت عرب میں یہ اسی لیے وضع کیا گیا ہے کہ پہلے کلام کے اندر جو شبہ ہوتا ہے اس کو وَلَٰكِن کے لفظ کے ساتھ دفع کیا جائے، دور کیا جائے۔ اب ما کان محمد ابا احد من رجالکم کے اندر جو شبہات پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک شبہ یہ ہے کہ
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں مردوں میں سے، آپ کے لیے ابوت ثابت نہیں ہے، باپ ہونا ثابت نہیں ہے، تو پھر شفقت پدری جو کہ لازم ابوت ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود نہیں ہوگی۔ حالانکہ ایک نبی اور رسول کے لیے امت پر غائب درجہ شفیق ہونا ضروری ہے، یہ ایک شعبہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ بات مشہور ہے کہ ہر نبی اپنی قوم اور امت کا باپ ہوتا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَيُسَمَّى كُلُّ مَنْ كَانَ سَبَبًا فِي إِيجَادِ شَيْءٍ أَوْ إِصْلَاحِهِ أَوْ ظُهُورِ أَبًا وَلِذَلِكَ سُمِّيَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَبَا الْمُؤْمِنِينَ۔ قال اللہ تعالی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وفی بعض القراءات وهو اب لهم۔ میں کہ ہر وہ شخص باپ کہا جاتا ہے جس کو اس کی ایجاد یا اصلاح یا ظہور میں دخل ہو، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو المؤمنین کہا جاتا ہے، مومنین کے باپ۔ اور فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جو ازواج ہیں، جو ان کی بیویاں ہیں، یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ اور فرمایا کہ قرآن کریم کی بعض قراءات میں سے یہ بھی تھا کہ وہو اب لہم، کہ جو جس طرح نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، اسی طریقے سے وہو اب لہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے باپ ہیں۔ تو نبی ہونے کے لیے باپ ہونا لازم ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باپ ہونے کی نفی کی گئی، ابوت کی نفی کی گئی، تو کسی سطحی نظر والے کو یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں تو شاید نبی بھی نہ ہو، نبوت بھی نہ ہو۔ تیسرا وہم یہ ہے کہ جب آپ سے ابوت کی نفی کی گئی تو اس میں بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قسم سے تنقیص لازم آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں، اور اسی لیے کفار کو ہنسنے کا موقع ملتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کر کے لاولد ہونے کا طعنہ دیتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عیب لگاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں شبہات کا جواب جو ہے ولیکن کے ساتھ دیا۔ فرمایا ولیکن رسول اللہ، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ لیکن کے لفظ سے ان تمام اوہام کو، ان تمام اشتباہات کو دور کر دیا گیا کہ اگرچہ آپ کی کوئی صلبی فرزند نہیں ہے، اس اعتبار سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ خدا کے برگزیدہ رسول ہیں، اور رسول امت کا باپ ہوتا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ اب لہم۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کا جہاں واقعہ ذکر کیا گیا ہے تو وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام نے یہ کہا تھا ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ امت کی بیٹیوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگرچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ اس طرح نہیں ہے کہ ان کی کوئی صلبی اولاد ہو، لیکن اس اعتبار سے آپ کے کروڑوں فرزند ہیں اور آپ کروڑوں اور اربوں مردوں کے باپ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو ابوت ہے یہ دو قسم پر ہے، ایک ابوت جسمانیہ ہے جسے نسبی ابوت کہا جاتا ہے،
جس کے اوپر حلت اور حرمت کی احکامات دائر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بیٹے کی بیوی جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، اور دوسری جو ابوت ہے وہ روحانی ہے کہ جس کے اوپر حرمت اور حلت کے احکامات جو ہے وہ دائر نہیں ہوتے۔ البتہ اولاد کی جانب سے تعظیم اور باپ کی جانب سے جو شفقت ہے وہ صلبی اور نسبی باپ کی طرح ہی ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ جس طرح کہ استاد کی ابوت شاگرد کے لیے کہ استاذ بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے، تو استاذ کو اپنے شاگرد کے اوپر کتنی شفقت ہوتی ہے، اسی طریقے سے پیر اپنے مرید کے لیے اور رسول اپنے امت کے لیے۔ تو فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم میں پہلے معنوں سے ابوت کی نفی کی گئی کہ جسمانی طور پر کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول ہونے کی معنی سے ابوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ تو اس سے تمام شبہات جو ہے وہ اٹھ گئے، اور معلوم ہوگا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے روحانی باپ ہیں، اور روحانی باپ اور رسول کی شفقت اور عنایت اولاد پر بنسبت نسبی اولاد کے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی باپ نہ ہونے سے آپ کی شفقت اور رحمت میں کمی آنا لازم نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس قسم کا باپ ہونا لازم ہے اس کی نفی آیت میں نہیں کی گئی، بلکہ صرف نسبی اور رضائی باپ ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا ولد اور مقطوع نسل اور ابتر نہیں ہیں، جس طرح کے کفار کہا کرتے تھے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کے اندر جس کا اللہ نے جواب دیا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اولاد ہے کہ دنیا میں نہ آج تک کسی کے لیے ہوئی اور نہ آئندہ قیامت تک کسی کے لیے ہوگی، کیونکہ آپ امت کے غیر محصور افراد کے باپ ہیں۔ تو تینوں شبہات ولیکن رسول اللہ سے اٹھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے رسول کی برات خوب اچھے طریقے سے آشکارا فرما کر کے ان کے فضائل اور کمالات اور اعلیٰ درجے کے شفیق اور مہربان ہونے پر انسانوں کو مطلع فرما رہے ہیں، تاکہ غافل لوگ ہوش میں آ جائیں اور اس خدا کے آخری رسول کے قدم چوم لیں۔ تو فرمایا ولیکن رسول اللہ، اور آگے فرمایا وخاتم النبیین، اور آپ جہاں اللہ کے رسول ہیں تو وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں۔ وخاتم النبیین، اس جملے کے اندر بھی چند فوائد ہیں۔ اول ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتر اور مقطوع نسل ہونے کا الزام لگاتے تھے، انہیں یہ بتلا دینا مقصود ہے کہ غافلو، تم جس پاکباز ہستی کے اوپر ابتر ہونے کا عیب لگاتے ہو وہ اتنی مخلوق کا باپ ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ بھی اپنے اپنے وقت کے اندر اپنی امت کے باپ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ پہلے انبیاء کی وفات کے بعد کوئی دوسرا رسول جو ہے وہ بھیج دیا جاتا تھا، اور اس طریقے سے اس نبی کی ابوت ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن جو خاتم النبیین ہے اس کے بعد تو کوئی دوسرا رسول آنے والا نہیں ہے،
تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ابوت ہے وہ تو قیامت تک چلنے والا ہے. تو قیامت تک جتنے بھی مسلمان پیدا ہونے والے ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں. تو اس اعتبار سے آپ تمام انبیاء اور تمام رسولوں میں سب سے زیادہ کثیر الاولاد ہوئے. اور اسی بنا پر اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ آپ کل مخلوق اولین و آخرین سے زیادہ اولاد والے ہیں. اور یہی غرض ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی کہ انی اباہی بکم الامم، کہ کل قیامت کے دن میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں کے اوپر فخر کروں گا. تو خلاصہ یہ کہ اس آیت کریمہ میں رسول اللہ سے تو صرف یہی معلوم ہوا تھا کہ آپ مقطوع نسل نہیں بلکہ آپ رسول ہونے کی وجہ سے کثیر التعداد اولاد رکھتے ہیں. اور پھر خاتم النبیین بڑھا کر کے کفار کو اچھی طرح سے ذلیل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل ہونے کو خوب اچھے طریقے سے روشن کیا گیا. اور گویا یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہی نہیں کہ آپ کثیر الاولاد ہیں بلکہ اس آسمان کے نیچے اور اس خاکی فرش کے درمیان پیدا ہونے والی تمام ہستیاں اس کثرت میں آپ کے برابر اور آپ کی ہم پلہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابوت کا جو سلسلہ ہے یہ قیامت تک چلنے والا ہے، اور کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والا نہیں ہے. اس کے اندر یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ دین متین جو ہے یہ مخرف نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ لوگ اس میں داخل ہوتے رہیں گے، یہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے اس کی کثرت ظاہر ہے کہ اندازے سے بھی باہر ہوگی. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن فرشتے کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے آدمی آئے ہیں اتنے کسی نبی کے ساتھ نہیں آئے. یہاں پر خاتم النبیین کے اضافے کی ایک دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا کے اندر جتنی امتیں آئی ہیں ان کو اس پر متنبع کرنا منظور ہے کہ اے اقوام دنیا، اے دنیا کے لوگوں، اے ہوا اور حوث کے بندو، آپ خاتم النبیین ہیں، ہمارے آخری رسول ہیں جو ہمارا آخری پیغام لے کر کے تمہاری طرف آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے ہوش میں آ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اپنے دین و دنیا اور اپنی معاش اور معاد کو درست کر لو. اس کے بعد پھر کوئی جدید آسمانی پیغام زمین والوں کی طرف نہ بھیجا جائے گا اور نہ کوئی پیغمبر مبعوث ہوگا. اس لیے اب دین و دنیا کی اصلاح اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ صرف یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. اس لیے تم جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تان و تشنیع کے تیر برساتے ہو، اس تان و تشنیع سے باز آ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو غنیمت سمجھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاؤ. اسی طریقے سے ایک تیسری وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب ما کان محمد ابا احد میں نفی ابوت سے یہ وہم ہوتا تھا کہ آپ میں شفقت پدری جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی، تو اس کو دفع کرنے کے لیے ولاکن رسول اللہ بڑھا کر یہ بتلا دیا کہ اگرچہ آپ کسی مرد کے نسبی باپ نہیں ہیں لیکن آپ اللہ کے رسول ہونے کی وجہ سے نسبی باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں. اور پھر اسی کمال شفقت کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا وخاتم النبیین، یعنی اول تو ہر رسول اپنی امت کا باپ ہے اور شفقت میں باپ سے بھی زیادہ، اور پھر خصوصاً یہ رسول تو خاتم النبیین ہیں جن کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا. ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ آپ تمام انبیاء سے بھی زیادہ اپنی امت کے اوپر شفیق اور مہربان ہیں.
اور امت کی ہدایت اور ان کی خیر خواہی اور امت کی نصیحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا، اس لیے کہ وہ رسول جن کے بعد دوسرے رسول اور انبیاء کے آنے کی توقع ہو، ان سے اگر کوئی چیز رہ جائے تو بعد میں آنے والے نبی کے ذریعے سے اس کو مکمل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو تمام انبیاء کا خاتم ہو اور آخر ہو، اس کو کتنی فکر ہوگی کہ مخلوق کے لیے راستے کو ایسا صاف کر دیا جائے کہ گمراہی کا کسی قسم کا کوئی خطرہ جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ تو وہ اس شفقت کے اندر اپنی امت کے لیے انتہا تک پہنچیں گے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے شریعت کو، صراط مستقیم کو اس قدر ہموار چھوڑا ہے کہ جس میں رات اور دن برابر ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ ہمیں کسی شریعت کی سابقہ کی حاجت ہے اور نہ لاحقہ کی، اور نہ کسی نئے نبوت کی جدید نبی کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی جدید شریعت کی۔ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے تکمیل دین کا اعلان فرما دیا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور اسلام کو باعتبار دین کے تمہارے لیے پسند کر لیے۔ اس اعلان سے ہی بات معلوم ہو گئی کہ جو سابقہ شریعتیں تھیں ان کے اوپر تکمیل نہیں تھی، اگرچہ اپنے اوقات کے لحاظ سے، اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ سب کامل اور مکمل تھیں، لیکن یہ جو شریعت ہے یہ ابد الآباد کے لیے ہے، اس لیے یہ کامل اور مکمل کر دی گئی۔ شریعت محمدیہ کے آنے کے بعد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، نہ تو کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی محدث کی ضرورت۔ تو خلاصہ یہ کہ آپ کسی کے جسمانی باپ نہیں ہیں بلکہ روحانی باپ ہیں، اور روحانی باپ کسی ایک دو کے نہیں بلکہ تمام عالم کے روحانی باپ ہیں، اور نکاح کی حلت اور حرمت کا دار و مدار جسمانی ابوت پر ہے، روحانی ابوت پر نہیں۔ روحانی ابوت پر عظمت اور حرمت اور شفقت اور عنایت کے احکام مرتب ہوتے ہیں، اور آپ بنسبت دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی سب سے زیادہ شفیق اور مہربان ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔